والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف۔ آج اس کا 20واں باب پڑھیں گے، اور یہ باب ہے باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ۔ باب ہے اس بارے میں جو کچھ آیا ہے، بریکٹ میں کیا ہوگا، یعنی کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے، تو باب ہے اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث میں کس موضوع پہ؟ اس موضوع پہ کہ ان الغلو فی قبور الصالحین، کہ صالحین نیک لوگوں کی قبروں میں غلو یصیرها، ان قبروں کو بنا دیتا ہے، اوثانن، ایسے بت، تعبد من دون اللہ، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس باب کا کیا تعلق ہے گزشتہ ابواب سے۔ گزشتہ باب سے جو پہلا باب ہے، وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ شرک کا بہت بڑا سبب ہے غلو، اور پھر جو اس باب سے پہلا باب ہے اس میں اس جانب اشارہ کیا گیا کہ قبروں کے معاملے میں جو غلو ہوتا ہے یہ شرک کا بہت بڑا سبب ہے۔ پہلے نمبر پہ سبب کیا؟ غلو۔ غلو پھر کئی طرح کا ہے۔ کبھی یہ ہے کہ کسی قبر کے معاملے میں غلو کرنا، کبھی کسی درخت کے معاملے میں غلو کرنا، کبھی خود بیت اللہ کے معاملے میں غلو کرنا، کبھی حجر اسود کے معاملے میں غلو کرنا، اور کبھی یہ ہے کہ شخصیات کے بارے میں غلو کرنا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی قبریں، ان کے بارے میں غلو کرنا، یہ چیز جو ہے، اس غلو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس غلو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ان قبروں کو وثن بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ایسے بت بنا لیتے ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ وثن کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ وثن ہے، اس کی مورتی ہو یا نہ ہو، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ قبر جو ہے اگر اس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ تو وہ وثن ہے، کسی درخت کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو وہ وثن ہے، سورج اور چاند میں سے کسی کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو وہ کیا ہے؟ وہ وثن ہے۔ یاد رہے کہ قبروں کے معاملے میں جو غلو ہوتا ہے وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، لیکن ہر غلو شرک نہیں ہے۔ یہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے کن کو؟ ہمارے سلفی بھائیوں کو، ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ قبروں کے معاملے میں ہر غلو کرنے والے کو مشرک سمجھیں۔ قبروں کے معاملے میں ہر غلو غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہر غلو شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص قبر والے سے دعا کر رہا ہے، قبر والے سے بیٹا مانگ رہا ہے، قبر والے سے شفا مانگ رہا ہے، قبر والے سے شفاعت کے نام پہ دعا کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے، کیونکہ دعا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب یہ دعا آپ نے اللہ کے علاوہ قبر والے سے کی تو شرک ہو گیا۔ لیکن ایک شخص کسی قبر کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کس سے دعا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور سمجھتا ہے کہ اس کی قبر کے ارد گرد جو جگہ ہے بڑی بابرکت جگہ ہے، وہاں پہ دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا سن لیں گے، قبول کر لیں گے، تو اس کا یہ عمل کیا ہے؟ غلط ہے، بدعت ہے، شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، لیکن شرک نہیں۔
ایسے ہی اگر کوئی آدمی قبروں پہ آ کے پھول رکھتا ہے، اس کا یہ عمل غلط ہے. قبروں پہ چادر چڑھاتا ہے، اس کا یہ عمل غلط ہے. لیکن کیا آپ اس کو شرک قرار دیں گے؟ شرک قرار دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے گا. ہاں، یہ چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، یہ بات صحیح ہے. تو اس لیے باب کس بارے میں ہے؟ قبروں کے معاملے میں جو غلو کیا جاتا ہے اس بارے میں ہے کہ یہ جو غلو ہے یہ انسان کو شرک میں داخل کر دیتا ہے. یہ غلو جو ہے اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں ہوتا. روا مالک فی الموطا، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں امام مالک نے روایت کی موطا میں. موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب کا نام ہے. اور یہ صحیح بخاری پہلے لکھی گئی یا موطا امام مالک پہلے لکھی گئی؟ موطا امام مالک پہلے لکھی گئی. کیوں؟ کیونکہ امام مالک امام بخاری کے ہم اثر نہیں ہیں، استاد بھی نہیں ہیں، بلکہ استادوں کے استاد ہیں. تو امام مالک پہلے کے ہیں. امام مالک کے بعد زمانہ آتا ہے امام شافعی کا، امام احمد کا، پھر زمانہ کس کا ہے؟ امام بخاری کا. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی ایک بات کی طرف. وہ کیا کہ وہ لوگ جن کا احادیث پہ اطمینان نہیں ہے، جن میں انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ احادیث پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ احادیث تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے 250 سال کے بعد لکھی گئی. تو جو احادیث اتنے عرصے کے بعد لکھی گئی ہیں ان پہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ایسا اعتراض کرنے والے عام طور پہ علماء نہیں ہوتے. کون ہوتے ہیں؟ جاہل لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ علماء تو جانتے ہیں احادیث کے معاملے میں کتنی احتیاط ہے، کتنی تحقیق کی گئی ہے، اور تحقیق حدیث کا معیار کتنا اونچا ہے، یہ علماء کرام جانتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امام بخاری ان کا تعلق ہم مانتے ہیں کہ 2 صدی کے آخر کے زمانے سے ہے، 3 صدی کے شروع کے زمانے سے ہم مانتے ہیں، اور ان کی کتاب اسی زمانے میں لکھی گئی ہے. لیکن کیا امام بخاری یہ احادیث اپنی جیب سے لے کر آئے ہیں؟ اور کیا امام بخاری سے پہلے یہ احادیث لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھی؟ لکھی ہوئی شکل میں موجود تھیں. موطا امام مالک امام بخاری کی کتاب سے کہیں پہلے کی کتاب ہے. مسند امام احمد امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. مصنف عبدالرزاق امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے کی کتاب ہے. بہت سے مجموعے تھے احادیث کے، ایک مجموعہ نہیں تھا. آپ دیکھ لیں امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہوے، ان کی اپنی مسند تھی. اور جناب ابو ہریرہ کا ایک صحیفہ ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص خود احادیث لکھا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث محفوظ ہیں، سیب ہیں، اور بڑی احتیاط کی گئی ہے ان کے معاملے میں. تو جن احادیث کو علماء حدیث نے صحیح قرار دیا وہ شک و شبہ سے بالا تر ہیں، خصوصاً وہ احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے. تو امام مالک یہاں پہ روایت کرتے ہیں اپنی موطا میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کس سے؟ صحابی کے نام ہمارے ہاں مذکور نہیں ہے، صحابی کا نام ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں ہے. تو کون سے صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ اس کو روایت کر رہے ہیں عطا بن یسار تابی. عطا بن یسار تابی جو ہے وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ مرسل. جس حدیث میں تابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا، درمیان میں صحابی کا تذکرہ نہ کرے،
اس کو مرسل کہا جاتا ہے. اور مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے یا صحیح؟ ضعیف ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتی ہے. تو آپ یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں تو پھر کیا یہ ناقابل اعتبار ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث اس سند کے لحاظ سے جو ہمارے سامنے ہے ضعیف ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث دیگر روایات میں بھی آئی ہے تو ان روایات کی وجہ سے اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے. اور صحیح قرار دینے والوں میں ایک بڑے امام شیخ البانی رحمہ اللہ. چنانچہ اس حدیث کو امام بزار، امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں مشہور و معروف صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، اگرچہ اس سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کی جو دیگر سندیں ہیں، دیگر جو شواہد ہیں، ان کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تحذیر الساجد، اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کے شواہد بھی ذکر کیے ہیں. تو بہرحال امام مالک روایت کرتے ہیں موطا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اے اللہ، لا تجعل قبری وطنا یعبد، میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا یعبد جس کی عبادت کی جائے. وثن کی تعریف میں بتا چکا ہوں. وثن کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ وثن ہے. اور پھر مزید آپ نے کہہ دیا یعبد، تو یہ تاکید ہو گئی کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا، ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. تو کیا نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کی قبر کی عبادت کی جائے؟ نہیں، آپ تو اس سے روکتے رہے. فوت ہونے سے پہلے بار بار کہتے رہے کہ ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں. اور یہاں پہ آپ دعا کر رہے ہیں باقاعدہ، اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا شدید غضب ہوا ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا. تو اس حدیث کے دو جملے ہو گئے. پہلا جملہ جو ہے اس میں شرک کا تذکرہ ہے، شرک سے روکنا ہے، شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں تو جہاں پہ یہ دعا ہے وہاں پہ سننے والوں کے لیے وارننگ بھی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اور دوسرے جملے میں شرک کا تذکرہ نہیں ہوا بلکہ اس معاملے کا تذکرہ ہوا ہے جو شرک کا وسیلہ ہے، شرک کا راستہ ہے، جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے. وہ کیا کہ آپ نبی کی قبر کو کیا بنا لیں؟ سجدہ گاہ بنا لیں. آپ یہ سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس نماز پڑھوں گا تو اللہ زیادہ قبول کرے گا، آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ جلدی قبول کرے گا، آپ کی قبر کے پاس جانور ذبح کروں گا تو اس کی خاص اہمیت ہوگی. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا ہے، عبادت گاہ بنانا ہے، اور یہ بھی غلط ہے. اور آپ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا. تو اندازہ کر لیں کہ قبر کو سجدہ گاہ بنانا، چاہے آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، کتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں پہ اللہ شدید ناراض ہو گئے. اور اس حدیث سے اللہ کی صفت غضب کا پتہ چلا، اللہ کی صفت غضب کا، کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ ناراض ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کی صفات میں سے صفت کیا ہے؟ محبت. اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، کئی مقامات سے محبت کرتا ہے، کئی شخصیات سے محبت کرتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتے ہیں، کئی لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی آیا.
مثال کے طور پہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13 یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، کن لوگوں کو؟ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ مراد کون ہے؟ یہودی وغیرہ۔ اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے۔ یہودی آخرت سے کیوں مایوس ہو چکے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آخرت میں ہمیں مار پڑنی ہے۔ کیوں مار پڑنی ہے؟ کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، ان کو پتا ہے کہ سچے نبی آ چکے ہیں، ان کی جو علامات اور صفات ہماری تورات و انجیل میں موجود تھیں وہ ان کے بالکل مطابق ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، حق کو چھپا رہے ہیں، بلکہ مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ اس کفر کی وجہ سے انہیں پتا ہے کہ انہیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے اور ان کا انجام برا ہوگا۔ تو فرمایا اے ایمان والو تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، بالکل ایسے ہی جیسے کافر جو ہیں اصحاب قبور میں سے جو کافر ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ کافر جو قبروں میں جا چکے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ کس سے؟ آخرت سے۔ ان کو پتا ہے کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، تو ان کو آگے بھی کوئی امید خیر کی نہیں ہے، تو ایسے ہی یہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ کیا آیا ہے؟ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پہ اللہ ناراض ہو چکے۔ اور اسی سے ملتی جلتی وہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا۔ وہ کون ہے جی؟ یہ وہ ہیں جن پہ اے اللہ تیرا غضب نازل نہیں ہوا، یہ وہ ہیں جو گمراہ نہیں ہیں۔ تو مغضوب علیہم جو کہا گیا ہے کن کو؟ یہودیوں کو کہا گیا ہے، اور الضالین کن کو کہا گیا؟ عیسائیوں کو کہا گیا ہے۔ حالانکہ عیسائی بھی مغضوب علیہم ہیں، لیکن اس وصف میں یہودی آگے ہیں، یہودیوں پہ اللہ کا زیادہ غضب نازل ہوا ہے۔ پھر یہی اللہ کی صفت کئی احادیث میں بھی آئی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری میں اس کا نمبر ہے 4712 4712، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 194 194۔ تو بخاری میں 4712، اور یہ حدیث ہے حدیث شفاعت، کہ جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تب لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے۔ کیوں؟ شفاعت کے لیے، کہ آپ ہماری شفاعت کریں تاکہ لوگوں کا حساب کتاب ہو۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ہر نبی مدد کر لے گا اور کیا کہے گا؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ آج اللہ رب العزت شدید غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ اللہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ یعنی کہ ہم میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے ہر نبی کہے گا مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ بالآخر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ وہ سجدہ 6-7 دنوں کے برابر ہوگا، طویل ترین سجدہ ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ کہیں گے جو اس موقع پہ آپ کے دل میں ڈالے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے کہ سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ کا غضب، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔
اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ خوبی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، کئی لوگ انتہائی غصے والے ہوتے ہیں، اور ان کا غصہ تب بھی زہر ہو رہا ہوتا ہے جب زہر نہیں ہونا چاہیے، وہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں جس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل غصہ نہیں آتا، کیا یہ خوبی ہے؟ یہ بھی عیب ہے۔ یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کی بیگم غلط حرکت کرے، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے، آپ کی بیٹیاں تعلقات قائم کریں، آپ کو غصہ نہ آئے، یہ خوبی ہے؟ خوبی کیا ہے کہ جہاں پہ غصہ آنا چاہیے وہاں پہ آپ کو آئے، اور جہاں پہ نہیں آنا چاہیے وہاں پہ نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت جیسے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی محبت ان کے لیے ہے جو اللہ کی محبت کے لائق ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان کے لیے جن پہ غضب ہونا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے کہ اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو اگر آپ کی قبر کی عبادت شروع ہو گئی تو یہ وہ غلو ہے جو انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ شرک تک پہنچاتا ہے۔ تو اس سے آپ روک رہے ہیں، اس سے آپ منع کر رہے ہیں، اس سے آپ ڈر رہے ہیں۔ وَلِبْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عن سفیان عن منصور مجاہد، اور امام ابن جریر الطبری کی روایت میں ہے۔ امام ابن جریر طبری کا تذکرہ چونکہ درس میں شاید زیادہ نہیں ہوتا، شاید پہلی دفعہ ہوا کتاب التوحید کے درس میں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، یہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کو امام المفسرین، سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے احادیث کے معاملے میں امام بخاری، امام مسلم کی شہرت ہے، ایسی تفسیر کے معاملے میں امام طبری وغیرہ کی شہرت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امام طبری نے اپنی تفسیر کی کتاب میں یہ اہتمام نہیں کیا کہ جو بھی تفسیر آئے وہ صحیح سند کے ساتھ آئے، کئی ضعیف سندوں کے ساتھ بھی تفسیر لے کر آئے ہیں، لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ ہر آیت کے نیچے، ہر آیت کے ہر جملے کے نیچے، ہر جملے کے ہر لفظ کے نیچے اقوال لے کر آتے ہیں، کن کے؟ صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور بعد کے ائمہ کے، اور سند کے ساتھ۔ یہ اہم بات ہے، ان کے کہاں یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی بات کریں اور سند کے ساتھ بیان کریں۔ سند کے بغیر کوئی بھی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ امام بخاری کہیں مثال کے طور پہ، حالانکہ امام بخاری پہ ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں، کتنی ان سے محبت کرتے ہیں، کتنی ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن امام بخاری کہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے امام صاحب آپ تو بہت بعد میں آئے، آپ بتائیں آپ نے یہ حدیث کس سے لی ہے، اپنے استاد کا نام بتائیں، اور آپ کے استاد جنہوں نے یہ حدیث آپ کو بیان کی یہ بتائیں انہوں نے کس سے لی تھی، پھر آپ کو دادا استاد ہیں بتائیں انہوں نے کس سے لی تھی۔ پوری ایک کیا ہے، چین ہے، سند ہے، یہ پوری بیان کریں گے تو پھر ہم آپ کی حدیث پہ یقین کریں گے، اور پھر ہم جائزہ بھی لیں گے کہ آپ کے استاد کیسے تھے، کیا وہ اپنے زمانے کے علماء حدیث کی نگاہوں میں قابل اعتماد تھے، آپ کے دادا استاد قابل اعتماد تھے، آپ کے دادا استاد کے جو استاد ہیں وہ قابل اعتماد تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا ہوا جو ضعیف ہوا، مشکوک ہوا، تو روایت بھی کیا ہو جائے گی؟ مشکوک ہو جائے گی۔ تو یہ محنتیں ہیں کن کی؟ علماء کرام کی۔ تو ایسے ہی امام طبری جو ہیں وہ تفسیر میں صحابہ کے اقوال، عبداللہ بن عباس کے اقوال، عبداللہ بن عمر کے اقوال، اور پھر کن کے؟ تابعین کے اقوال، امام مجاہد کے اقوال، وہ سند کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ اعزاز کن کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے۔ کیسے مسلمانوں نے علم کو محفوظ کیا ہے۔ تو یہاں پہ امام طبری کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو امام طبری بہت بڑے مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر بہت سے فوائد سے بھری پڑی ہے، لغت میں بھی بڑے ماہر ہیں، تاریخ کے بھی بہت بڑے امام ہیں، تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں،
اور ان کی تفسیر کی کتاب تقریباً 26 جلدوں میں ہے، 26 جلدوں میں ان کی تفسیر کی کتاب ہے۔ تو امام ابن جریر الطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں سفیان سے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ایک تبری اور ہیں جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہ تبری اور ہیں، یہ تبری اور ہیں۔ بسا اوقات کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ شیعہ تبری کی وجہ سے یہ جو امام تبری ہیں ان کے ساتھ بھی کیا رکھتے ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو دوں گا، ایک وہ اینکر اور صحافی ہیں، کیا نام ہے، اوریا مقبول، انہوں نے باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہوا تھا ایک دفعہ، اور چڑھائی کی ہوئی تھی ہمارے امام تبری پہ، اور جو باتیں منسوخ کی تھیں ان کی طرف وہ دوسرے تبری کی تھی جو شیعہ ہیں۔ تو امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ منصور سے، وہ مجاہد سے۔ مجاہد تفسیر کے بہت بڑے امام، مجاہد بن جبر المخزومی المکی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے ایک ایک آیت کی تفسیر لی ہے، سیکھی ہے، اور کئی دفعہ قرآن کریم عبداللہ ابن عباس کے سامنے پڑھا ہے، پیش کیا ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی پیش کی ہے، تفسیر بھی پیش کی ہے۔ اور کئی ایک ایسے امام ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تفسیر آپ کے پاس آ جائے مجاہد کی تو آپ کے لیے کافی ہے، پھر دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مجاہد کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزی کی تفسیر میں، یہ آیت سورہ نجم کی آیت نمبر 19 افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات کو، عزا کو اور منات کو؟ کتنے بتوں کا تذکرہ ہوا ہے؟ 3 کا۔ لات، عزا اور منات یہ اس زمانے میں مشہور و معروف بت تھے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی۔ قال مجاہد کہتے ہیں کہ کان یلت لهم السویق، یہ جو تھا لات، یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ صرف قبر کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جب ہم شرک کی آیتیں پڑھتے ہیں اور آج کے مسلمانوں کو شرک سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظالموں، ہمارے اوپر وہ آیتیں پڑھ رہے ہو جو اللہ نے نازل کی تھی، کہ ان کے بارے میں جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ہمارے پاس کوئی بت نہیں ہے، ہم تو ان شخصیات کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، بس تم نے ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا ہے۔ وہ بے جان پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور ہم تو یہ بزرگ ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو بس مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، اور یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے اللہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بے جان پتھروں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ پتھر جو تھے وہ منسوب تھے کسی نہ کسی شخصیت سے، کسی نہ کسی انسان سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اب لات جو ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک آدمی ہے جو اپنے زمانے میں نیک سمجھا جاتا تھا، جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ تو مجاہد کہہ رہے ہیں کان یلت لهم السویق، وہ ان کے لیے ستو گھولا کرتا تھا، ستو تیار کیا کرتا تھا۔ فمات، تو فوت ہو گیا، فعکفوا علی قبرہ، تو وہ جم کر بیٹھ گئے اس کی قبر پہ۔ عکفو اعتکاف سے ہے، اعتکاف بھی جم کر بیٹھ جانے کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 دن اعتکاف کرنے والا مسجد میں جم کر بیٹھ جاتا ہے، مسجد سے باہر نہیں جاتا۔ ایسے ہی کئی لوگ قبروں کے پاس جم کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قبروں کے مجاور۔ تو یہ فوت ہو گیا ہے لات، اور وہ لوگ اس کی قبر پہ مجاور بن کر بیٹھ گئے، اور دیکھ لیں قبر پہ مجاور بن کر بیٹھے، اور کل کو پھر کیا شروع ہو گیا؟ یہاں سے شرک شروع ہوا۔ وہ شرک شروع ہوا جس کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن بڑی مشکل سے چند لوگ مکہ والوں میں سے تیار ہوئے۔ کتنے سالوں میں؟ 13 سالوں۔ پھر آپ حتیٰ کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا،
یعنی کہ لات کی عبادت پہ اور دیگر بتوں کی عبادت پہ وہ لوگ اتنے پختہ ہو چکے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم انسان جن کو وہ امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، جن کے اخلاق کے وہ معترف تھے، ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ سے نکلنا پڑا، یعنی کہ اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا۔ تو اس کا آغاز پھر کیسے ہوا شرک کا؟ قبروں پہ مجاور بن کر بیٹھنے سے، اور یہ غلو ہے، یہ وہ غلو ہے جو ممنوع ہے۔ وَقَذَا قَالَ ابو الجوزا، اور اسی طرح ابو الجوزا کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے۔ ابو الجوزا تابعی ہیں، فقہ ہیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں کہ کان یلت السویق للحاجی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لات حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا، انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کہاں پہ آئے ہیں؟ صحیح بخاری میں، روایت کا نمبر 4859، 4859۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی بتا دیا، ان کے شاگرد مجاہد نے بھی بتا دیا لات کی کیا حقیقت تھی، کہ لات جب زندہ تھا خیر والے کام کیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، انہیں ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ چونکہ نیک تھا اس لیے ان لوگوں نے ان کی قبر کو کیا بنا لیا؟ بیٹھنے کی جگہ بنا لیا، مجاور بن کے بیٹھ گئے، اور وہاں سے ایسا شرک شروع ہوا کہ جو زور پکڑ گیا، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بڑا زور لگایا، لیکن پورے مکہ کو آپ شروع کے 13 سالوں میں ٹھیک نہیں کر سکے، بلکہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ اچھا، یہ لات کہاں پہ تھا؟ اس بارے میں امام طبری صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں قتادہ بن دعامہ سدوسی سے کہ اما اللات فکان بطائف، یہ کہاں تھا؟ طائف میں تھا۔ یعنی کہ لات کی عبادت جو کی جاتی تھی وہ طائف میں کی جاتی تھی، وہاں پہ اس کے یعنی کہ آستانہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا آستانہ وہاں پہ تھا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، رواہ اہل السنن۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ، اور قبروں کو مسجدیں بنانے والوں پہ، اور قبروں پہ چراغ رکھنے والوں پہ۔ روایت کیا اس حدیث کو اصحاب سنن نے۔ اصحاب سنن کن کو کہتے ہیں؟ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 4 جو حدیث کی کتب ہیں، عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے سنن کی کتب۔ ویسے اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر یہ لفظ ان پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام ابن ماجہ ہیں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے ابو داؤد کا نمبر لکھ لیں، ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 3236، 3236۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ آیا ہے اس حدیث میں کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا پھر عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ ضعیف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو ضعیف قرار دینے والوں میں ایک شیخ البانی رحمہ اللہ ہے۔ اس کی جگہ پہ صحیح روایت کیا ہے؟ وہ ہے سنن ابن ماجہ نمبر 1575، 1575، اور اسی طرح اس کے بعد والی روایت 1576، 1576، اور راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما،
اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبوری یا زوارات القبوری، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہے ان عورتوں پہ جو قبروں کی زیارت بار بار کریں، کثرت سے کریں، بہت کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے کبھی کبھی جائیں اور وہاں پہ شریعت کے احکام کی پابندی کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بار بار جائیں چاہے شریعت کے احکام کی پابندی کریں تو یہ غلط ہوگا، اس حدیث کے خلاف ہوگا جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ آپ نے ان عورتوں پہ اعلان کیا جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اور کبھی کبھی زیارت کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روک رکھا تھا، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ الفاظ جیسے مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی۔ دوسرے نمبر پہ جس روایت میں آیا ہے کہ آپ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کیا وہ ضعیف ہے۔ تیسرے نمبر پہ صحیح روایت یہ ہے کہ لعنت ان عورتوں پہ ہے جو بار بار جائیں، کثرت سے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد میں بھی کئی صحابیات قبروں کی زیارت کے لیے گئی ہیں اور آپ نے ان پہ انکار نہیں کیا۔ ایک روایت یہ مسلم شریف کی ہے، نمبر ہے 974 974۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول میں قبرستان میں جاؤں تو میں کیا کہوں، میں قبروں کی زیارت کے لیے جاؤں تو میں کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ پوری دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہاں پہ غور کیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے قبرستان میں جا کے فاتحہ کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تینوں کل پڑھنے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنی ہے، نہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں نہیں کہا، دعا بتائی ہے جو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس قبرستان میں جو قبریں ہیں، ان قبروں میں جو مدفون ہیں، ان پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل، یہ دعا دینی ہے آپ نے۔ تو آپ نے سیدہ عائشہ سے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تو سوال کیوں کر رہی ہے، عورتوں کو تو قبرستان میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں جاؤں تو کیا کہوں، تو آپ نے کہا یہ کہنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ تو اس نے یہ دیکھے بغیر کہ الفاظ کون کہہ رہا ہے، مجھے کون سمجھا رہا ہے، کہہ دیا کہ اگر تیرے اوپر مصیبت آئی ہوتی ایسی تو تجھے پتہ چلتا۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، چلے گئے اپنے گھر میں، صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے عورت کو ڈانٹا نہیں ہے، برا بلا نہیں کہا۔ عورت کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے، پھر وہ معذرت کرنے کے لیے آئی، تو آپ نے کہا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جو تب کیا جائے جب پہلی بار چوٹ لگے، جب پہلی بار صدمے کی خبر پہنچے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت پہ بھی انکار کیا گیا، کس بات پہ کہ رو رہی ہے، اس پہ انکار نہیں کیا گیا کہ قبرستان میں کیوں آئی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آ گیا اس حدیث میں، ایک تو یہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ان عورتوں پہ جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ان پہ بھی آپ نے زیارت کی لعنت کی ہے جو قبروں کو کیا بنا لیتے ہیں، قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور اس کی وضاحت گزشتہ باب میں ہو چکی ہے۔ گزشتہ باب میں وہ احادیث تھیں جن احادیث میں آپ نے لعنت کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہیں بنا لیا۔
مثال کے طور پہ بخاری مسلم کی حدیث جس کا بخاری میں نمبر ہے 435 435 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 531 531. اور پھر مسلم کی حدیث کہ آپ فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے کہہ رہے تھے، جس کے راوی جنوں میں عبداللہ ہیں کہ الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد، کہ میری بات دھیان سے سن لو کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا. انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں سرکش سے روک رہا ہوں. مسلم شریف حدیث نمبر 532 532. اور ایسے ہی مسند احمد کی حدیث 4342 4342 عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ بے شک بدترین لوگ وہ ہیں جو قیامت آنے پہ زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، اور وہ بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کو مسجد بنانا، سجدہ گاہیں بنانا، ان پہ باقاعدہ مسجد بنا لینا یا ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ وہ جرم ہے جس کے اوپر آپ نے لعنت کی ہے، اور یہ دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے. 2 چیزیں ہو گئیں اس حدیث کی. تیسری چیز اس میں کیا آئی ہے؟ چراغ جلانا. کن پہ؟ قبروں پہ. تو یہ جو حدیث ہمارے پاس ہے اس وقت، اصل میں یہ ہے ضعیف. یہ کیا ہے؟ ضعیف. تو اس لیے ہم اس حدیث پہ اعتماد نہیں کر سکتے. البتہ میں نے گزارش کر دی ہے کہ یہ جو جملہ نمبر 2 ہے کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے ان پہ جو قبروں پہ مسجدیں بنا لیتے ہیں، اس کی تائید دیگر صحیح حدیث سے ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی بتا چکا ہوں. اور جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ، وہ بھی ہم نے کہہ دیا کہ ثابت نہیں ہے، اور صحیح حدیث میں یہ آیا کہ لعنت ان عورتوں پہ ہے جو بار بار اور کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں. اب رہ گیا یہ تیسرا جملہ کہ لعنت ان پہ بھی آپ نے کی ہے جو قبروں پہ چراغ جو ہیں وہ جلاتے ہیں. تو یہ جملہ چونکہ نہ اس حدیث سے ثابت ہے نہ دیگر حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ بالکل ضعیف ہے. البتہ علماء کرام نے اس عمل کو غلط قرار دیا ہے، اس لیے گریز کرنا چاہیے قبروں پہ چراغ کا اہتمام کرنے سے، چراغ جلانے سے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد فیہ مسائل، اس باب میں کیا مسائل ہیں، کیا کیا مسئلے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، کیا کیا احکام ہمیں معلوم ہوئے ہیں. الاولا، پہلا مسئلہ تفسیر الاوثان، اوثان کی تفسیر معلوم ہو گئی، وثن کی وضاحت معلوم ہو گئی، وثن کا تعارف ہو گیا. وثن کہتے کس کو ہے؟ تو یہ کہاں پہ تعریف آئی ہے جی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، موطا والی روایت کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا یعبد جس کی عبادت کی جائے. اس کا مطلب یہ کہ وثن وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ وثن ہے، چاہے اس کی مورتی ہو یا نہ ہو. تو وہ قبر جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ وثن کہلائے گی، بت کہلائے گی. وہ درخت جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وثن کہلائے گا. الثانیہ، دوسرا مسئلہ تفسیر العبادہ، عبادت کی تفسیر، عبادت کی وضاحت. تو جی ہاں، اگر کوئی قبر کے پاس آتا ہے اور قبر والے سے ڈر رہا ہے، قبر والے پہ امیدیں لگائے ہوئے ہے، قبر والے کی محبت دل میں بٹھائے ہوئے ہے، اور خشوع و خضوع کا اظہار کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے بڑے بادب ہو کے کھڑا ہے، تو یہ اس کی کیا کر رہا ہے؟ یہ عبادت کر رہا ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت کہا جائے گا. یہ انداز جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ کسی اور کے لیے اختیار کیا تو اس کو بھی عبادت کہا جائے گا. الثالثہ، تیسرا مسئلہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستعذ الا مما یخاف وقوعہ، کہ نبی علیہ السلام نے نہیں پناہ مانگی مگر اسی چیز سے جس میں واقع ہونے کا ڈر تھا.
جس کے بارے میں آپ کو ڈر تھا کہ لوگ اس میں واقع ہو سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جی؟ آپ نے کیا کہا کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا، ایسا بت نہ بنانا جس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا خطرہ تھا، ڈر تھا، اسی لیے تو آپ دعا کر رہے ہیں، اسی لیے تو پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اس میں رد ہو گیا ان لوگوں کا، انکار ہو گیا ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت محمد شرک کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے خطرہ نہیں کہ کوئی صحابی شرک کرے، یا دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت شرک میں مبتلا ہو جائے، ورنہ شرک آپ کی امت میں موجود تھا، ہے اور رہے گا. یہ چیز آپ کی حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور آپ جب ان کے گراؤنڈ میں جائیں، زمین پہ چلیں پھریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کئی قبریں ایسی ہیں جن کے اللہ کے علاوہ باقاعدہ عبادت کی جا رہی ہے. تو شرک موجود ہے. اور رابعہ چوتھا مسئلہ، قرنہ بہذا اتخاذ قبور الانبیاء مساجد. یعنی کہ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا، بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، اور ساتھ ہی آپ نے کیا کہا کہ اللہ کا شدید غضب نازل ہوا ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. تو پہلی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آپ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں کو جوڑ دیا ہے. تو قرنہ بہذا، آپ کا ملا دینا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پہلی بات کے ساتھ دوسری بات کو. اور پہلی بات کیا ہے کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جا رہی ہو. تو آپ نے اس کے ساتھ آپ نے ملا دیا کس بات کو؟ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنانے کی بات کو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ، راستہ اور ذریعہ. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ذکر شدت الغضب من اللہ. اللہ کی طرف سے شدید غضب میں ہونے کا تذکرہ بھی ہوا ہے اس حدیث میں. جی ہاں بالکل، پہلی حدیث میں ہوا ہے کہ اللہ کا شدید غضب نازل ہوا ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. السادسہ، چھٹا مسئلہ، وہی من اہمہا، اور یہ ان مسائل میں سے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے، معرفت صفت عبادت اللہ التی ہی اکبر الاوثان. پتہ چلا لات جو کہ سب سے بڑا بت تھا، اس کی عبادت کے طریقے کا پتہ چلا. ان کو اس کی عبادت کیسے شروع ہوئی اس کا پتہ چلا. کیسے شروع ہوئی تھی؟ اس کی قبر پہ آ کے لوگ مجاور بن کر بیٹھنے لگے، اعتکاف کرنے لگے اس کی قبر پہ. تو یہاں سے شرک شروع ہوا، اور جو ایک یعنی کہ ایک دنیا تک پھیل گیا. تو جب یہ پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی کیسے کی جاتی تھی، فائدہ یہ ہوگا کہ آج ہم ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو کام اللہ کے رسول کے زمانے میں اختیار کیے گئے اور ان کو شرک قرار دیا گیا. السابعہ، ساتواں مسئلہ، معرفت انہ قبر رجل صالح. یہ پتہ چلا کہ یہ ایک نیک آدمی کی قبر تھی. لات یہ کیا تھی؟ ایک نیک آدمی کی قبر تھی. الثامنہ، آٹھویں نمبر پہ، انہ اسم صاحب القبر و ذکر معنی تسمیہ. اچھا یہ بھی پتہ چل گیا کہ لات جو تھا وہ نیک آدمی کی قبر تھی، تو پھر بھی اسے غلط قرار دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بزرگ نیک ہیں یا نیک نہیں ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ چاہے وہ نیک ہیں، آپ ان کے معاملے میں، ان کی قبر کے معاملے میں غلو نہیں کر سکتے. آٹھواں مسئلہ کیا ہے کہ یہ اسم صاحب القبر، لات جو ہے قبر والے کا نام ہے، اور اس نام کے معنی کا بھی تذکرہ ہو گیا. ان کے پتہ چل گیا کہ لات کس سے ماخوذ ہے؟ لتا یلتو سے. لات لتا یلتو سے کیا ہو گیا؟ اسم فاعل.
لات ستو گھول کر پلانے والا، تو لات یہاں سے ماخوذ ہے، کس سے؟ لتا یلتو سے، یعنی کہ ستو گھول کر پلانے کے عمل سے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لات جو ہے یہ ماخوذ ہے لفظ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، یعنی کہ وہ چونکہ جنوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہوں نے اپنے معبودوں کے نام بھی مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، مادہ نام رکھے ہوئے تھے، تو لفظ اللہ سے کیا بنا لیا؟ لات، یعنی کہ لفظ اللہ کے آخر میں کیا لگا لی؟ تا، اور شروع میں وہی اللہ، آخر میں تا آنے سے کیا ہو گیا؟ اللات۔ تو یہ دوسرے قول کے مطابق لات جو ہے کہاں سے ماخوذ ہے؟ لفظ اللہ سے، اور پہلے قول کے مطابق کس سے ماخوذ ہے؟ لتا یلتو سے۔ التاسعہ، نواں مسئلہ، لعنہ زوارات القبور، نبی علیہ السلام کا لعنت کرنا ان پہ جو قبروں کی بار بار زیارت کریں، کثرت سے زیارت کریں۔ تو بہرحال عورتیں کبھی کبھار قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں، اور ان قبروں پہ جائیں جہاں جانے سے موت یاد آئے۔ العاشرہ، لعنہ من اسرجہا، آپ کا لعنت کرنا اس پہ جو ان پہ چراغ جلائے۔ کن پہ؟ قبروں پہ، قبروں پہ جو چراغ جلائے ان پہ بھی آپ نے لعنت کی ہے، لیکن گزارش کر چکا ہوں کہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کتاب الفوائد کے درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔